اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری اور سرور تذکری کی جانب سے السلام علیکم اور عید مبارک۔ تمام دیکھنے والوں کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہے سرور تذکری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میری طرف سے سب کو عید کا تیسرا دن بہت بہت مبارک ہو، خوشیوں کے ساتھ آپ لوگ بہت مزیدار عید آخری دن ہے اس کا، اور بہت زیادہ فیملی کے ساتھ بھی سب اٹیچمنٹ ہوگا اس وقت، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور آج دعوتیں آپ شروع ہو جائیں گی کہ آج باربیکیو کس کے گھر پہ ہونا ہے۔ آج یہ والی چیز ہے کہ دو لوگ جو ہے وہ دو تین جو پہلا اور دوسرا دن ہوتا ہے اس میں قربانی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد تیسرے دن سے جو ہے وہ دعوتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر بکرا بھی سوچ رہا ہوتا ہے گائیں بھی کہ کون کون سے سیکشنز میں ہم نے جانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم بالکل انتظار نہیں کرواتے کیونکہ عید کا دن ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے آپ انٹروڈیوس کروائیں گی؟ جی بالکل، ہمارے ساتھ بہترین شخصیت طاہر انصاری صاحب جو کہ الخیر ٹرسٹ کے بہت ہی روح رواں ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو کام ہیں وہ آپ سمجھ جائیں کہ جو دنیا میں آج کل سب سے زیادہ ہمیں توجہ کی مرکز ہے، جو غزہ کے جو بھی سارا کرتا دھرتا آج کل ماشاءاللہ سے پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے طاہر بھائی آپ کے؟ خیر مبارک۔ آج دیکھیں ہماری وہی والی چیز کی جو آپ کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید کے تیسرے دن ملوایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں اخلاق ہاشمی صاحب جو کہ مرکزی ایڈیشنل سیکریٹری لیبر ونگز مسلم لیگ پاکستان کے، چیئرمین اربن ڈیموکریٹ کے ہیں۔ مجھے کنفرم کرنا ہے کیونکہ تھوڑا سا لکھا ہوا مجھے پرابلم کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید مبارک جی آپ کو بھی۔ چیئرمین کس کے؟ اربن ڈیموکریٹک الائنس۔ اور جی آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے، ہاں لیبر ونگ سے۔ اچھا جی، آپ کو بھی عید کا تیسرا دن بہت بہت مبارک ہو۔ اور سب سے پہلے آپ ہم چلتے ہیں اپنے طاہر بھائی کی طرف۔ طاہر بھائی مجھے بتائیے گا کہ ماشاءاللہ جس طریقے سے چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، غزہ کے اندر ویٹو کر دیا گیا اس کو کہ جنگ بندی ہو، اور اس کے بعد اب کیا سلسلہ ویسے ہی جاری ہے؟ عید پر کیا کیا سلسلے رہے یہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو درد دل لیے ہوئے دکھ اور غم کے احساس محسوس کرتے ہوئے میں اہل پاکستان اور تمام مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ وہ درد اور دکھ اس لیے کہ جو صورتحال غزہ کی ہے، وہ غزہ کی صورتحال اگر کسی کو پتہ ہو تو وہ شاید اپنے گھر میں بھی سکون اور چین سے نہ سو سکے اور نہ رہ سکے، نہ عید گزار سکے۔ ایسا ہی ہے۔ بہرحال دنیا کا ایک ماحول ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ پاکستان میں یہ عید بڑی خوشی سے جا رہے ہیں۔ مختلف عید ہم نے دیکھے تھے، اس میں بھی یہاں پہ چینا چمٹی اور یہ دکھ اور درد، یہ مصیبتیں، یہ فائرنگ یہ ہوا کرتی تھی۔ یہ عید الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اب تک خوشیوں میں گزر رہی ہے، چل رہی ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم اہل اسلام اور پاکستان کو عید کی مبارکباد دینا چاہتے ہیں ماشاءاللہ۔ دوسری بات، جہاں پہ غزہ کا مسئلہ ہے، غزہ کا مسئلہ نے ہمیں وہ سبق سکھائی، اگر ہماری ذہنوں میں، ہمارے کھوپڑیوں میں کچھ نہ کچھ شعور اور کچھ دماغ ہو تو وہ ہمیں جو یورپ نے یا جو ہمارے غیر اسلامی ممالک ہے، یا میں یوں کہتا ہوں کہ جو اقوام متحدہ ہے، جو UN ہے، جو بھی ادارے بنائے گئے ہیں، وہ صرف اور صرف ایک دعوے کے حد تک بنائے گئے ہیں۔ ان کے پیچھے جو انہوں نے اپنے کارستانیاں رکھی ہے وہ ہم سے چھپا رکھی تھی، وہ غزہ کی جنگ میں، غزہ کی جہاد میں وہ سارے عیاں ہو گئیں۔ عیاں یوں ہو گئی کہ انسانی حقوق کے دعوے دار ادارے ٹوٹل کی ٹوٹل دوغلا نکلے۔ اگر آپ یہاں پہ کسی یورپین کی یا کسی اور کی ایک انسان پر، انسان کو تو چھوڑیے، کسی کتے کو آپ مارے تو وہ وہاں سے آپ کو وارننگ دیں گی کہ آپ نے
ایک ایسی اقوام متحدہ کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور ہمارے بچوں کو وہ روزانہ 100 بچے ہمارے وہ ذبح کر رہے ہیں. تو لہٰذا انسانی حقوق کی دعوے دار دغلے نکلے. امریکہ کی ویٹو کا جو انہوں نے استعمال کیا گیا ہے، یہ دنیا کی انسانیت کی ماتھے پر ایک کالا دبا ہے. آپ کس چیز کی ویٹو کر رہے ہو؟ آپ اس چیز کو ویٹو کر رہے ہو کہ ایک اسرائیل جو ہے وہ بچوں کو ذبح کرتے رہے، آپ کہیں کہ کرتے رہو. آپ کو زمین چاہیے، آپ بیٹھ کر اس سے لے لے. آپ کو وہاں سے ان کو شفٹ کرنا چاہیے. آپ قبضہ گیر ہے، آپ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، طاقتور ہے، اپنے طاقت میں مدہوش ہے آپ. تو لہٰذا اس کا تو یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ بچوں کو ذبح کرنے کے اس کو کھلی لائسنس دے دیں اور اس کے سیکورٹی گارڈ بنے اور اس کو کہے کہ بھائی نے آپ کرتے رہے، دنیا کو کہیں کہ آپ پیچھے رہیں. تو یہ ایک المیہ ہے انسانیت کا، اور جو انہوں نے ویٹو کیا ہے یہ انسانیت کے ساتھ ایک ظلم اور قتل کی کھلی چوٹ ہے جو انہوں نے دیا ہے. تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ یورپ کی اور خاص کر کے امریکہ اور اسرائیل کی جو انسانی حقوق کی دعوے ہے یا ان کی جو ہماری ہمدردیاں ہیں اس کو ہم دغلا سمجھ لیں، اور ہم اب تک جو نہیں سمجھا ہے یا سمجھ رہے اور ہم خواہ خاموش ہیں، یہ میرے خیال میں نقصان دہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہے. اخلاق صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیں کہ آپ ماشاء اللہ مسلم لیگ پاکستان کے لیبر ونگ کے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، تو مجھے بتائیں کہ آپ کا پہلا اور دوسرا دن کیسا گزرا اور کیا کیا چیزیں رہیں جو آپ نے سر انجام دی پہلے اور دوسرے دن عید کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا دن تو ظاہر سی بات ہے قربانی کرتے ہوئے گزر جاتا ہے، ایسے ہی ہے. تو دوسرا دن سسرال کا ہوتا ہے، ہاں جی، وہاں جانا بہت ضروری ہے. تیسرا دن آج دوستوں کا ہوتا ہے. آج پہلے میٹرو کا ہوتا ہے پھر دوستوں کا ہوتا ہے. بالکل. اب کل جیسے ہم لوگ اپنے مسلم لیگ کے لوگوں سے ملنے گئے ہیں، سارا دن وہاں گئے، شام کو سسرال چلے گئے. یہ ٹائم ہوتا ہے جو عید کے گزر جاتے ہیں جو نا یہ. لیکن میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام مسلمان جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں، اور بہت بڑی قوت ہے ہم لوگ نے، ہم ایٹمی قوت بھی ہیں، بے انتہا ہمارے پاس تیل کے ذخائر ہمارے پاس موجود ہیں. یعنی کون سی چیزیں جو مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں. لیکن آج میں صرف یہ کہوں گا کہ پوری دنیا میں عید منائی جا رہی ہے، مسلمان عید منا رہے ہیں، لیکن ہمیں کم سے کم غزہ کے لوگوں کے ساتھ عید یہ سادگی سے منانی چاہیے تھی. ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم نئے کپڑے نہ پہنتے ہیں، یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں شاپنگ نہ کرتے ہیں، یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہم آج بھی ان کی پروڈکٹ استعمال کر رہے ہیں یہودیوں کی. ایسے ہی ہے. اچھا، جہاں تک بات ہے بڑی طاقتیں جو ہمارے مسلمانوں کی ہیں، وہ تو دیکھیں اب یہ پورا جو نا یہ معاملہ سب کھل کے سامنے آ چکے ہیں. جو ٹرمپ جاتا ہے قطر میں تو وہاں کیا کچھ ہوتا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی نا. میرے خیال اس ٹائم ہمارا سوشل میڈیا بہت تیز فاسٹ جا رہا ہے نا یہ. ایسے ہی ہے. تو مطلب یہ جو نا ہم لوگ تو صرف بیانات کی حد تک ہیں، اور جو نا جو لوگ وہاں جیسے طاہر بھائی ہیں یہ جیسے امداد بھیج رہے ہیں، بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا. یا جو لوگ بھی وہاں پہ اپنا ہماری حکومت بھی بھیج رہی ہے اور لوگ بھی، لیکن ہم لوگ اس طریقے سے کام نہیں کر رہے ہیں. وہ آنکھوں میں آ کے ڈال کے ہمارے یہاں 10 دیا جاتا ہے کہ موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارے آج دیکھیں جو ہمارے علماء کرام ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، کتنی گاڑیاں لے کر گھوم رہے ہیں جو نا یہ، کتنے گارڈز ان کے ساتھ ہوتے ہیں. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں نا تو پھر ہمارے پر یہ عذاب آتا ہے. لیکن آج جو کچھ فلسطین میں جو غزہ میں ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ سوائے ہم جو ہے نا افسوس کرنے کے، ہم دیکھیں نا ایک پیپسی پینا نہیں چھوڑ سکتے ہم. یعنی کہ ایک پیپسی کہ اپنا کہ یہ دوسرے جو پروڈکٹ ہیں ان کے، ہم وہ بڑے کھلا ان کے جائیں آپ. تو یہ بات ہے. ایک بات یہاں پر نا تھوڑا سا افسوس مجھے اس چیز کا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ فرض کریں اگر طاہر بھائی کی ہم بات کرتے ہیں، طاہر بھائی اگر کوئی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں پاکستانی، ٹھیک ہے، اب ان کو چاہیے کہ یہ اس کے مد مقابل لے کر آئے نا. آپ پاکستان کے اندر میں نام نہیں لیتا لے آئے مد مقابل نہیں، میں وہی بتا رہا ہوں، لے کر جو آئے ہیں. اگر مشروب کی ہم بات کریں تو ایک جو ہے ہمیں 60 روپے کی مل رہی ہے، وہی اتنی ہی سائز کی بوتل ہمیں پاکستانی 120 روپے کی مل رہی ہے. بات آپ کی صحیح ہے، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو نا عادی ہو چکے ہیں باہر کی چیزیں کھانے کے. ہم جو نا جب شاپنگ کرنے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ باہر کی کچھ چیز دکھائیں. ہمارے جو نا ہم کہاں سے، مجھے پتا ہے بڑا، میں خود بھی کہہ رہا ہوں کہ ہر گھر کے اندر یہ آگ لگی پڑی ہے.
کہ ہم باہر کی چیز کے بغیر یہ جو ہے نا ٹوتھ پیسٹ ہم جو ہے نا باہر کے استعمال کرتے ہیں. لوگوں کے کہنے کا مقصد یہ وجہ دوسری بھی پاکستان میں آ جاتی ہے کہ ہمارے یہاں 2 نمبری بہت ہیں, تو ہم 2 نمبری کو کنٹرول نہیں کرتے, گڈ گورننس ہمارے یہاں ہے نہیں ہے. تو ہم لوگ جناب دیکھیے میں صرف بات کر رہا ہوں عید کی, آپ نے کہ عید کی میرے سے بات, میں عید کی بات کر رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ مجھے بتائیں کہ الیکٹرک ہے, وہاں تو وہ بچے ہمارے شہید ہو رہے ہیں نا, یہاں ہمیں کہ الیکٹرک شہید کر رہی ہے. ایسا ہی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر جناب آج مجھے بتائیں جو برا حال ہے, لوڈ شیڈنگ 12-13-14 گھنٹے میں جا رہتا ہوں. وہ ہمارے ہمیں کہتے ہیں 3 اسٹار کنزیومر جو ہے نا وہاں, اور عید والے دن بھی لائٹ گئی ہے. میری اپنی ہی نہیں ہے, عید کے دن 6 بجے لائٹ گئی ہے, 10 بجے آئی ہے, دوسرے دن 6 بجے گئی ہے, 10 بجے آئی ہے. یعنی کہ اسٹارز, ہم اسٹارز کے اندر آتے ہیں. جی 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 بالکل. تو ان کا ہی کیا حال ہے, تو مجھے بتائیں کہ جو ہمارے جو کچی آبادیاں ہیں, ہمارے جو اورنگٹون, بلدیہ ٹون, گڈاف پورے کراچی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, لیکن وہ اس کا سی او آتا ہے, وہ انہیں آنکھیں دکھا کے پوری اسمبلی کو آنکھیں دکھا کے چل نہیں. لیکن ابھی جو بزنس فورم کی بات ہوئی تھی, طاہر بھائی نے بھی دیکھی ہوگی کہ اس میں سیاہ صاحب کو پہلے پکڑ کے اس طرح کر کے باہر نکالا کہ آپ تو باہر چلیں, آپ کا کوئی کام نہیں ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو یہ والی چیز ہے کہ اگر ہم سب مل کر یہ کام کریں, ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر ریلی نکلتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو ہم اپنی مفاد کو آپا دیکھتے ہیں. میرے گھر تو لائٹ آ رہی ہے, آپا بولے میرے گھر تو لائٹ آ رہی ہے, میں بس اپنا. ہمارے یہاں 2 الفاظ ہیں کہ چھوڑو رہنے دو. بالکل جس دن ہم یہ چیزیں چھوڑ دیں, ابھی پاکستان کے اندر دیکھیں بڑے بڑے مسائل ہیں جو کھڑے ہونے والے ہیں, جو سر اٹھا رہے ہیں, جنہیں کنٹرول نہیں کیا جا رہا ابھی. وہ جب وہ سر پہ ہمارے آ جائیں گے, اس ٹائم ہم کہیں گے جی یہ ہم نے پہلے کیوں نہیں سوچا, یہ پہلے کیوں نہیں کنٹرول اسے کیا. تو میں خود حکومت میں رہتے ہوئے میں بتا رہا ہوں کہ مسائل بہت ہیں. ہماری حکومت کی یہ جو ہے نا مسئلہ تھا کہ الیکٹرک کو لائسنس دینا ہی چاہیے تھا اسے, اور ابھی وزیر اعظم کو یہ میں پیغام دیتا ہوں کہ وہ انہیں فوری طور پہ الیکٹرک کا لائسنس کینسل کرنا چاہیے. بالکل جی, یہ حکومت کے ہاتھ میں ہے اور حکومت کو کرنا چاہیے. بریک کا کہا جا رہا ہے, بالکل جی. اور زیادہ سے زیادہ ایک ریکویسٹ اور ایک سوری کے ساتھ کہ آپا کو پہلے دن کا شام میں دوسرے دن ٹیلی کاسٹ ہوا, آپا سوری فار دیٹ. اور آن ایئر بولنا مجھے ضروری ہے کہ ہماری طرف سے, میری طرف سے تھوڑی سی غلطی تھی, اور اس کو ہم یہ کہیں گے کہ اب اسی لحاظ ہم تیسرے دن ہمارے ساتھ. ہاں دیکھو مجھے بٹھا لیا, مجھے بتایا بھی نہیں. تو ہم اسی کے ساتھ بات کرتے ہیں, اور آپ کے لیے ایک بات بولیں گے کہ اخلاق ہاشمی صاحب کے سسرال کے کارکن بھی یہاں پہ موجود ہیں, اور ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. بریک کے بعد دیکھتے رہیے مسکراتے اس بابت. ذیشان اظہر, عید قرباں بہت بہت مبارک. اور عید کے تیسرے دن ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں, اور طاہر انصاری بھائی اور اخلاق ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھابھی جی موجود ہیں اس کے کیمرے کے اس پار, اور جن کو ہم نے کہا تھا کہ آپ کو بتائیں گے کارکن کون ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر دوسرے دن مرد سسرال نہیں جاتا تو پھر اس کو وہ سزا ملتی ہے جو اگلی تک چلتی رہتی ہے. یہ ہر شادی شدہ بندے کے لیے مسئلہ مسائل ہیں. اور طاہر بھائی کی جو اسمائل آئی ہے نا طاہر بھائی, اس کے پیچھے کا راز آپ خود بتائیں گے. یہ اچھا طاہر بھائی مجھے بتائیں. رہتا ہے ان کے ساتھ. ہاں نہیں طاہر بھائی ماشاءاللہ ہر چیز کو بیلنس لے کر چلتے ہیں آپ, چاہے وہ غذا کی بات ہو, چاہے اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں ان کے پاس سردیاں آتی ہیں. سردیوں میں لاسٹ ایئر جو تھا, ان کو میں نے صرف ایک فون کیا تھا, میں نے کہا طاہر بھائی اتنے لوگوں کی چیزیں چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ آؤ اور لے کر جاؤ. نیو کمبل تھے, بہت بڑی بات ہے, ورنہ یہاں این جی اوز کو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ذیشان بھائی, یہ سسرال کی یہاں جانا, یہ اگر نیت کیا جائے تو یہ ثواب ہے, ہر قدم پہ ثواب ملے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک محفل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کا احترام کریں, اور آپ کے 2 والد اور 2 والدین ہیں. تو حضرت مجلس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ کے حقیقی والد اور والدہ ہے, اور ایک آپ کے جو سسر اور ساس ہے وہ آپ کی والدین کے قائم مقام ہے. تو لہٰذا جتنے والدین کے احترام کرنا چاہیے اتنی سسر اور ساس کے احترام کرنا چاہیے, چاہے مرد کے لیے ہو چاہے عورت کے لیے, دونوں کے لیے ہدایت ہے. اور ان کے پاس ہمیشہ گاہ بگاہ جانا, ان کے حوصلہ افزائی کرنا, ان کے خدمت کرنا. یہ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جو سسر ہے وہ داماد کو اپنے, بعض وقت ہم نے دیکھا ہے وہ اپنے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ ضروری بھی ہے اور مناسب بھی ہے کہ سسرال کے یہاں جائے. اور یہ دنیا میں آخرت کے ثواب اپنی جگہ, لیکن دنیا میں خوشی کے سبب ہے.
کیا بات ہے. اسی کے ساتھ الخیر ٹرسٹ اور طاہر انصاری بھائی قربانی پر کیا کرتے ہیں, کس طریقے سے قربانی کو لے کر چلتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں. اب ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے الخیر ٹرسٹ اور طاہر بھائی لوگ قربانی کرتے ہیں. اس حوالے سے سوال کریں گے طاہر بھائی سے. جی تھوڑا سا بتائیے. اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو وضاحت کروں آپ کی بات کرتے ہوئے. الحمدللہ الخیر ٹرسٹ نے اب بھی ہماری قربانیاں جاری ہے, اور اس وقت ہم نے پاکستان میں 32 سینٹر قائم کیا ہے, گلگت سے لے کر کراچی تک, اور بلوچستان, پنجاب, KPK ملک اور تھر میں ہر سینٹر کو پہلے سے مویشی قربانیاں جو ہے پہنچائی گئی, اس کی انتظام کیا گیا. ساتھ ساتھ میں الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ایک انسان کی وس کی یہی بات ہے. ہماری غزہ میں جو ہے کل تک قربانیاں جاری تھی, کل ہماری غزہ میں قربانیاں فائنل ہو گئی, اور ہمیں وہاں پہ جو ہے لوگ یہ کہہ رہے کہ وہاں کیسے قربانیاں پہنچ رہی ہے, جو عید سے پہلے مجھ سے سوالات کیا کرتے تھے. وہاں پہ ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو ہم وہاں غزہ میں تازہ گوشت پہنچانے کی ہر صورت کوشش کر رہے ہیں. جیسے ہماری وہاں پہ کھانے کا کام چل رہا ہے, میڈیکل کا چل رہا ہے, 31-32 مقامات پر ہماری وہاں پہ صرف پانی کا کام چل رہا ہے. الحمدللہ ٹینکروں کے ذریعے, بورنگوں کے ذریعے مختلف مقامات سے ہم پانی حاصل کرتے پھر وہاں سپلائی کرتے ہیں. اسی طریقے سے کھانے کا, اسی طریقے سے مختلف ذرائع سے, اسی طریقے سے ہماری تازہ گوشت پہنچانے کا ترتیب ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اردن اور مصر میں ہماری قربانگاہ جو ہے مقرر ہے. پھر وہاں سے ہم نے گوشت کی پیکنگ کا ایک انتظام کیا گیا ہے, جو 900 گرام کے قریب ایک ڈبے میں پیک کیا جاتا ہے, اور وہ ڈبے جو ہے وہ 6 مہینے خراب نہیں ہو رہا ہے. تو سارے قربانیوں کو جو ہمارے پاس ایکسٹرا گوشت ہے وہ ہم ڈبوں میں پیک کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس وقت لاکھوں لوگ جو ہے غزہ کی بارڈر سے مصر اور اردن کی طرف آ چکے ہیں. اور تیسرا پوائنٹ پہ جو ہے نا ہم ان لوگوں میں قربانیاں گوشت تقسیم کر رہے ہیں. تو پاکستان اور غزہ یہ مسلسل الحمدللہ آج بھی قربانیوں کا سلسلہ ہے. اور ایک کلپ میں آپ نے دکھایا تھا, یہ کل کی کلپ ہے. اور اسی طریقے سے ہر سینٹر پہ پرسوں بھی چل رہے تھے, کل بھی چل رہے تھے, آج بھی چل رہے ہیں. تو الخیر ٹرسٹ ہر موسم کی لحاظ سے, چاہے عید ہو, چاہے رمضان ہو, چاہے گرمی ہو, سردی ہو, جس موسم کی جس ماحول کی مناسبت سے, چاہے ڈیزاسٹر ہو, چاہے گرمی کے اثرات ہو, اس کی مد مقابل جو ہے نا لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. تو الحمدللہ الخیر ٹرسٹ کی یہ سلسلہ عید قربانیوں کا تسلسل کے ساتھ گزشتہ 25 سال سے چلتے ہیں. ماشاءاللہ. اور ٹرسٹ کا ایک واحد نام ہے الخیر ٹرسٹ, جس پر آپ آنکھ بند کر کے, ابھی بھی اثر تک کا ٹائم ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ الخیر ٹرسٹ آپ کا گوشت غزہ تک پہنچائے, یا آپ کی قربانی ہو چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ گوشت الخیر ٹرسٹ کو لا کے دینا چاہتے ہیں, تو وہ تو کبھی بھی آپ پہنچا سکتے ہیں. لیکن اثر تک کا آج ٹائم ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پیاروں کی قربانی کریں, تو الخیر ٹرسٹ آپ کے سامنے موجود ہے. طاہر بھائی کا اس کی آپ کی بات کرتے ہوئے غزہ کی ٹائم ختم ہو گیا ہے. غزہ کا ٹائم پاکستان کے ٹائم کے مطابق آج اثر تک آپ ہمیں قربانیاں دے سکتے ہیں, ہم اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. کیا اخلاق بھائی سے سوال ہوگا کہ کے الیکٹرک کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, یہ ہم پوچھیں گے. آپ یہی ہے کے الیکٹرک کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ کے الیکٹرک کو دیکھیں, آج اگر حکومت سوچ لے کہ کے الیکٹرک کو صحیح کرنا ہے تو کل سے کے الیکٹرک صحیح ہو جائے گی. سب سے بڑے تو کراچی کا پرابلم یہ ہے, کراچی بہت بڑا شہر ہے یہ. اچھا, اس کا پرابلم کراچی کا یہ ہے کہ یہ کراچی بنایا گیا تھا 1 کروڑ کی آبادی پہ نا. یہ ابھی یہ تقریباً 3 کروڑ سے جو نا زیادہ آبادی ہو چکی ہے یہاں پہ نا. اب اس میں تقریباً جو لیبر کی مزدور تقریباً ہمارے کو 2 کروڑ ہیں یہاں پہ نا کراچی میں. اچھا, وہ جو شہر جو ہے جو 1 کروڑ کے لیے بنایا گیا تھا, لیکن وہ کھڑا اسی پانی وہی استعمال ہو رہا ہے, بلڈنگز وہی ہیں, سیوریج لائن وہی ہے, اسٹرکچر اس کا وہی 1 کروڑ والا ہے. اچھا, اب جو ہے نا کے الیکٹرک کی دیکھیں, ہمارے پاس چائنا والے ہمیں کہتے ہیں جی آپ ہمارے سے لیں بجلی جو ہے نا, لیکن ہم ادھر نہیں جا رہے ہیں. اب 4 کمپنیز کو آپ کراچی, صرف 4 بھی نہ دیں, 2 کمپنیز آپ دے دیں, جیسے کہ آپ کا موبائل کمپنیز ہیں, تو کراچی بہترین شہر بن جائے گا یہ. اچھا, ہمارے پاس وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس بجلی یعنی کہ وافر ہے ہمارے پاس بجلی جو ہے نا, لیکن کیونکہ وہاں چوری ہو رہی ہے,
چوری جب ہو رہی ہے چوری ہوتی کیوں ہے؟ کیسے چوری ہو سکتی ہے؟ چوری خود کراتے ہیں. ہاں تو پھر آپ یہ کہنا چوری وہ خود کراتے ہیں. اس میں یہ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کراچی شہر کا بدنصیبی کہہ لیں یا المیہ کہہ لیں کراچی کا، کہ آپ ابراہیم حیدری چلے جائیں، بڑے وی آئی پی روڈ ہے وہاں پہ. آپ میمن گوڑ چلے جائیں، وی آئی پی روڈ ہے وہاں پہ. لیکن جیسے آپ شہر انٹر ہوں گے آپ کو جناب روڈ ٹوٹے ہوئے ملیں گے، کھنڈرات ملے گا. اچھا اب یہ کہ کے الیکٹرک کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے گیس کا جو کنڈا لگایا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ 2 جگہ ایسی ہے جہاں گیس 24 گھنٹے ہوتی ہے. اچھا جی، ہم ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ اللہ کا کرم، کون بات کر رہے ہیں؟ سر میں علی بات کر رہا ہوں. جی علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. میری طرف سے سب جتنے بھی ہمارے مہمان ہیں ان سب کو عید بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک. جی علی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی عید کیسی گزری؟ جی ماشاءاللہ زبردست. میں سلوت آپا سے بات کرنا چاہوں گا. جی بالکل کیجئے. جی آپا، آپ ماشاءاللہ ایک بہت اچھی انسان ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھی ماں بھی ہیں. اور میں آپ سے ایک اپیل کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ جس طرح ذیشان کی ہیلپ کر رہی ہیں اور آپ نے کچھ اس کے انجیکشن کے بندوبست کیے جس کی وجہ سے اس کا بلڈ رکا، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس کی آگے بھی ہیلپ کریں، کیونکہ اس کی جو کینسر ہے وہ اسٹیج 2 پہ جا چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو جگر ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. جی جی بالکل مجھے پتا ہے. ایز اے ڈاکٹر ہم اسے بہت اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں بالکل ہمارا کوئی بھی ایسا نہیں ہے ادارہ کہ ہمیں کہیں سے بھی کوئی بھی چیز آتی ہو یا کوئی ہمیں ایڈ وغیرہ مل رہی ہو، کہیں سے بھی ہمیں نہیں ہے. نان پروفیٹیبل یہ ہے ہمارا ادارہ، اور اس میں صرف اپنے ممبرز اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں. اور جن لوگوں کو میں نے بتایا، آپ یقین کریں کہ اس بچے کو 100% ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں، کیونکہ اس کی ایج بہت کم ہے. اور وہ انجیکشن جو ہے نا وہ اتنے مہنگے نہیں ہیں اگر دیکھا جائے تو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں جتنی مخیر حضرات ہیں، اگر وہ 2-2 لاکھ بھی اس کو دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں پتہ نہیں کون سی رحمت آئے گی، کس کی زندگی بچے گی، جو اس بچے کی زندگی بچ جائے. مجھے آج بہت خوشی ہوئی ہے علی صاحب، آپ بھی ایک بہترین اور بہت ہی اچھے انسان ہیں. میں چاہوں گا آگے بھی آپ اس کی ہیلپ کریں، کیونکہ اس کو ایک دوسرے مہینے کے جو کورسز ہیں وہ اس کے بھی انجیکشن لگ رہے ہیں. تو بالکل انشاءاللہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ اتنا کوآپریٹ کیا. مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے کہاں سے کیا. کوئی کال کی ہے فرسٹ ٹائم اور آخر ٹائم کر رہا ہوں. باقی اس کی جو بھی رپورٹ چاہیے دوسرے مہینے کی، جیسے اس کے کورس پورا ہوتا ہے تو آپ کو ساری رپورٹس انشاءاللہ آپ کو فارورڈ ہو جائے گی. بالکل بہت شکریہ بہت شکریہ. بہت شکریہ علی بھائی، اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اور یہ علی بھائی جو کہ انجیکشن میں مدد کرتے ہیں، اور یہ میرے لیے بات ہو رہی تھی جی کہ میں اسٹیج 2 بلڈ کینسر مجھے ہے، تو بس یہی چیز. اور اس کو ماشاءاللہ سے امپروو ہو رہا ہے، سب سے اچھی بات. حالانکہ وہ ابھی پراپر نہیں ہو رہا ہے ٹریٹمنٹ اس کا، لیکن بڑی حیرت ہو رہی ہے مجھے کہ ان سے کانٹیکٹ کیا جائے. ان کے نمبر چل رہے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں چلو کوئی زیادہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم جتنا کر سکتا ہے وہ اس کے نمبر پہ اس سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرے اور اس بچے کی جان بچائے، کیونکہ یہ آرفن بھی ہے اور اب انہیں ماں ملی ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کوئی آرفن نہیں ہوتا. آرفن اللہ تعالیٰ نے بنائے اسی لیے ہیں کہ آپ ان کے ماں باپ ہیں. جب ہم ان کے ماں باپ ہیں تو پھر ہم آرفن کس کو کہیں؟ میں تو کبھی نہیں سمجھتی کہ یہ آرفن ہے. لیکن یہ بچہ 6 مہینے کی عمر سے اس کے ماں باپ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد ان کو ایڈاپٹ کیا تھا کسی نے. اس کے بعد یہ بچہ ماشاءاللہ سینٹ پیٹس میں اس نے اچھے نمبر سے پوزیشن حاصل کی تھی. اس کے بعد یہ بچہ اپنا خود کر رہا ہے اور اب دیکھیں اس میں مبتلا ہو گیا ہے. تو یہ ہم سب کا فرض ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی اس وقت سن رہا ہے اس کی زندگی کیا، اس کی لائف کیا، اس کی پوری کائنات اس کی بدل جائے گی خوشیوں سے اگر اس بچے کے لیے کچھ بھی کیا. جزاک اللہ جی، تھینک یو ویری مچ. جی طاہر بھائی آپ کی طرف آئیں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اب جو چیزیں ہم پاکستان کے اندر کراچی کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور ایک بھائی کی ریکویسٹ بھی تھی آپ سے طاہر بھائی، جو کہ مجھے فون پر میں نہیں کر سکا لیکن میں آن ایئر کر رہا ہوں کیونکہ ہم ریکویسٹ آپ سے آن ایئر کرتے ہیں. ان کو صرف 3 عدد پلیٹس اور ایک چارجر کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی جو والدہ ہے ان کو بیڈ سور ہوا ہے اور وہ پورا اندر کمر میں اتنا بڑا سوراخ ہے ان کے علاقے میں 4 دن لائٹ آتی ہی نہیں ہے.
تو انہوں نے ایک ریکویسٹ کی تھی آپ سے مجھ سے 1 مہینہ پہلے. میں کال 1-2 دفعہ ملائی ہے لیکن آپ بزی تھے اور پھر اس کے بعد بات نہیں ہو سکی آپ سے. تو میں آن ایئر آج ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈائریکٹر صاحب نے کہا، یاد کروایا کہ آپ سے ہمیں پلیٹس کی ضرورت ہے. تو اگر آپ کر سکیں تو آپ ضرور دیکھیے گا اس معاملے. انشاءاللہ آپ میرا نمبر ان کو دے دیں، جو بھی ہو سکے انشاءاللہ ان کے ساتھ انشاءاللہ. کیونکہ دیکھیے طاہر بھائی آپ لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور سوچتے ہیں لوگوں کے بارے میں. جی اور اسی کے ساتھ بریک کا کیا جا رہا ہے، بریک سے واپس آئیں گے اور آپ سے مزید بات کریں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وذ ذیشان اظہر. آپ سب کو عید قرباں بہت بہت مبارک. ویلکم بیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بتاتے چلوں کہ شرجیل کی آبا کل مجھے میسج آیا اور شرجیل نے کہا، شرجیل ہمارے سامنے بیٹھا ہے، طبیعت خراب ہے ان کی، کہ ذیشان بھائی آپ نے ڈرنا نہیں ہے، ہم مل کر سب کو بتائیں گے کہ آپ کو کینسر نہیں ہے انشاءاللہ. لو یو. اچھا میں نے اس کو بیٹا بولا تو کہتے ہیں ہماری ایج میں اتنا ڈفرنس ہے، مجھے بیٹا بنا کریں. اور یہ چیز کہ واقعی میں، اور جب آپ کے ساتھ لوگ اچھے جڑتے ہیں تو چیزیں بڑی اچھی ہوتی چلی جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس بالکل جی ٹائم موجود ہے. ہم اخلاق صاحب کی طرف آتے ہیں. جی اخلاق صاحب کیا کہہ رہیں گے آپ اس بارے میں کہ ہم بد نظمی دیکھتے ہیں ہر طرف، جیسے کہ روڈ کو کھودا ہی چلا جا رہا ہے. مطلب جہاں پر ایک آپ دیکھتے ہیں کہ دل کو اطمینان ہوتا ہے کہ یہ روڈ بڑا اچھا بن گیا، اسی کو اگلے دن کھود دیا جاتا ہے. دیکھیں میں نے پہلے گڈ گورننس نہیں ہے، پلاننگ نہیں ہے ہمارے یہاں. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آبادی بنائی جاتی ہے، کوئی سسٹم، تو اسے پہلے جو نا یہ لائنیں، گیس کی لائن ہو گئی، کہ بجلی کی لائن ہو گئی، پانی کی سیوریج کی لائن ہو گئی اور ٹیلی فون کی لائنیں ہو گئی. ان چیزوں کو پہلے مکمل کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ روڈ بنایا جاتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ جیسے روڈ بنتا ہے تو اس کے بعد گیس والوں کو خیال آ جاتا ہے. جیسے کہ پورے کراچی میں گیس کی لائنیں ڈالنے کے بعد پورے کراچی کو کھود دیا گیا. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے یہاں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں. اگر بارش ہو جائے تو پورا کراچی آپ گاڑیاں لے کے باہر نہیں نکل سکتے. یعنی کہ اچھا ہوتا کیا ہے کہ یہ انہوں نے پیسہ دیا ہے گیس کمپنی والوں نے، جو میری ان سے بات جب ہوئی تو اس کے اوپر دوسری تہہ جو ہے نا اس کی اینٹیں لگانی ہے پوری انہوں نے. لیکن کسی جگہ بھی آپ کی جو کھدائی ہوئی ہے وہاں اینٹیں نہیں لگائی گئیں. 4 سے 5 اینٹیں ڈالی اور دبا دیا اسے جو ہے نا. اور اتنے غلط طریقے سے، بھونڈے طریقے سے کھدائی کی گئی ہے کہ روڈ پورے توڑ دیے گئے. اچھا لوگوں کے واٹر لائنز کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. اسی کے ساتھ ایک بریک کا کال کا سوری خلاف ہے. آپ بڑے آپ ہمارے لیے کہتے ہیں نا کہ رحمت والے بندے کہ آپ جیسے آپ پہ بات ہوتی ہے کال آ جاتی ہے. اور جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو نہیں آ رہی ہے. ان کو آواز نہیں آ رہی ہے تو پلیز آپ دوبارہ کال کیجئے. جی اخلاق صاحب کنٹینیو کیجئے گا. یہ ہمارے یہاں صرف سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں قابل لوگ بھی بیٹھے ہیں. ہمارے یہاں ڈپٹی کمشنرز بہت قابل ہیں. یہاں پہ سنا ہے لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتے، لوگوں کو کام نہیں کرنے دیتے. ہم نے اکثر لوگوں کو جا کے معلوم کیا اپنا جب ہم پیسہ دے کر آئیں گے نا تو پیسہ ہم کمائیں گے. پنجاب میں کیوں نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں؟ پنجاب کے آپ کا تو واقعی میں بہت اچھا. آپ دیکھیں پنجاب کے دیہاتوں میں جو نا وہ کل میرے بڑے بھائی سے بات ہو رہی تھی تو وہاں تھیلے لے کر کھڑے ہوئے تھے اور کہیں بھی جو نا کوئی جو نا غلاظت جو نا وہاں پہ نہیں نظر. یہ میں مریم صاحبہ کے لیے ایک تعریف کروں گا کہ انہوں نے ایک اپنے بیان میں کہا کہ مجھے پہلے دن، دوسرے دن اور تیسرے دن روڈز کلیئر چاہیے. اچھا جی ایک صحافی نے سوال کیا کہ میم اگر ہم نے جو ہے وہ ابھی دھویا اور تھوڑی دیر بعد کسی نے قربانی کر دی تو انہوں نے کہا یہ ان کا حق ہے، آپ ان سے یہ حق نہیں چھین سکتے، لیکن روڈ کو صاف کرنا آپ کا فرض ہے. اور میں نے اگر کچھ گندگی دیکھ لی تو پھر اچھا وہ جو کہتے ہیں نا اس کے خلاف اسٹرکٹ ایکشن ہوگا. تو یہی چیزیں ہمیں کراچی میں بھی کرنی چاہیے. جی میں مریم صاحبہ کو، میری بہن ہے وہ، اور میں بڑا فخر کرتا ہوں مریم نواز کے اوپر کہ ہمارے قائد کی بیٹی ہیں وہ. تو میں آپ کے حوالے سے، ذیشان بھائی کے حوالے سے کہوں گا کہ اگر میری آواز وہاں تک پہنچتی ہے تو جہاں پنجاب کے، یہ بھی پنجاب کا بیٹا ہے جو نا، تو اس کے لیے جو ان کے علاج کے لیے میں اپنے قائد کو بھی کہوں گا اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ بھی ان کے علاج کے لیے بھرپور نہیں کہ بلکہ ان کا باہر علاج کرایا جائے. اور میں اب اگر یہ انشاءاللہ وہاں پنجاب میں نے جانا ہے میں پھر بھی انہیں جا کر خود بھی کہوں گا جا کر انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ذیشان صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں. ذیشان صاحب میرا نام دلاور ہے. جی اور میں کوئٹہ سے بات کر رہا ہوں. کوئٹہ کیسے ہیں دلاور بھائی؟ ٹھیک ہے آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ. میں آپ کا پروگرام ابھی دیکھ رہا تھا تو یقین کیجئے کہ آپ کی جب میں نے باتیں سنی اور
آپ کے بارے میں مجھے پتا چلا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کی طرف لے کر جائے, اور اگر بہتری نہیں ہے تو اپنے پاس بلا لے, زیادہ بہتر ہوتا ہے. ذیشان بھائی, میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ پیسے جوڑ کے رکھے ہوئے تھے, جی جی, تقریباً کوئی 2.5-3 لاکھ روپے ہیں میرے پاس, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کو ڈونیٹ کر دوں. نہیں, بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کو دیکھیے نا, میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اتنے اچھے اچھے نیک لوگ اس دنیا میں ہیں. اور ذیشان بھائی یقین جانیے کہ میرے آنکھوں میں سب آنسو ہیں, اور میرا بس نہیں چڑھ رہا کہ میں اڑ کے آ جاؤں اور یہ پیسے میں آپ کو دے دوں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو, اور سب سے بڑی بات یہ حافظ القرآن ہے, اور ہفتے ہفتے میں یہ قرآن ختم کرتے ہیں اور اس کے لیے بخشاتے ہیں یہ ان لوگوں کو جو ان کا انشاءاللہ اس کے لیے مشترکہ جدوجہد کریں گے. نہیں, اصل میں انجیکشن کے علاوہ میں بتاؤں آپ کو مسئلہ کیا ہے. اگر آپ ذیشان کو دیکھیں گے نا, ماشاءاللہ اتنی اچھی پرسنالٹی, اتنا اچھا ماشاءاللہ سے. اور یہاں پہ کال کو ہم بہت بہت شکریہ آپ کا میرے بھائی کوئٹہ سے کال کرنے کا, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں لے کر آئے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین. جی آپ کنٹینیو کیجیے گا. ہاں, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ نا اور چیزوں کی فیسلٹیز کی بھی ضرورت ہے. جیسے کہ ان صاحب نے کچھ نہیں سوچا, اپنی شادی کے پیسے بھی لڑکے ہی ہیں نا, تو لیکن کتنی لگن, اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے میں دیکھ رہی ہوں وہ زیادہ ہی اس چیز میں آ رہا ہے. تو یہ اس کے لیے ایک اے سی کی شدید ضرورت ہے, جو کہ دوائیاں جو ملتی ہیں وہ اتنی گرم دوائیاں ہوتی ہیں کہ وہ اندر سے سب بھی جلا دیتی ہیں. اس کے علاوہ اس کی کیمو تھراپی نہیں ہو سکتی, اس کے لیور کا مسئلہ ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ ان کے لیے اناناس ڈیلی چاہیے ہوتا ہے اس کو, وہ سب چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں ہم ان کو ماشاءاللہ سے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ نہیں کر پاتی, میں دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں کر پاتی. پلازما اور یہ سب کے لیے بفے کوڈ وغیرہ کے چڑھانے کے لیے بس پیسے, وہ بھی 1,20,000 کا ایک انجیکشن آتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے اس کا پورا خرچہ ملا جلا کے جو ہے نا وہ 65-70 لاکھ ہے پورا, 1 سال کا, 8 مہینے کا. نہیں, ہم انجیکشن کے ساتھ وہ ہے جو اگر پلازما وغیرہ لگے گا تو 1.25 کروڑ کو پہنچے گا یہ. ہاں, تو مطلب یہ کہ کمپلیٹ علاج ہو سکتا ہے. اگر نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ نہ کرے اس سے یہ تک کا ہے کہ تم یار تمہاری وجہ تم چلے ہی جاؤ دنیا سے, تمہارا تو کچھ فائدہ نہیں. آپ سوچیں یہ کہا ہے اس سے. میرا اپنا چھوٹا بھائی کینسر میں 18 سال کی عمر تھی جو فوت ہوا ہے, اسے بلڈ کینسر تھا. اور میں دوسرا یہ بھی کہوں گا, اپنا ایاز موتی والا ہیں, علی شیخانی ہیں, ان کے واحد دن میں ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں, جو نا وہ کہیں کسی کو 50 روپے کی گائیں دے رہے ہیں, کسی کو 100 روپے کا بیل دے رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے یہاں ایک ایسا شخص ہے, ایسا نوجوان جس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, جو اللہ تعالیٰ بھی جو نا اسے اس میں جو اور اس کو بہت ضرورت ہے. میں تو ان سے کہوں گا کہ بھائی آپ یہ جو کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ایسے نوجوان ذیشان بھائی ہیں, اور بھی کافی لوگ ہیں. اور ذیشان کا نہ کوئی بہن ہے نہ بھائی ہے. انشاءاللہ یہ مشترکہ جدوجہد کریں گے, اور ذیشان بھائی کے حوصلے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. ان کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں, خاص کر کے میڈم مریم نواز کی تک یہ آواز پہنچائیں گے. مریم نواز صاحبہ کا میں ویسے بھی بہت دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں بھی اگر یہ آواز پہنچ جائے تو کراچی میں بہت ہی مخیر حضرات موجود ہیں, بہت اچھے لوگ موجود ہیں انشاءاللہ تعالی. کیونکہ اب ٹائم بہت ہو رہا ہے, مشترکہ طور پر انشاءاللہ پہنچائیں گے, کافی کم ہے, کوشش کریں گے انشاءاللہ اور آواز پہنچائیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیشن وائنڈ اپ کی طرف جاتا ہے, اور سب سے پہلے طاہر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے. تیسرا دن ہے عید کا. آپ کو شکریہ, آپ نے عید کی موقع پر ہمیں بلایا ہے اور ہمیں دعوت دی ہے. نہیں, آپ نے آتے رہنا اسی طریقے سے, اور جس طریقے سے لوگوں کی آپ سے امیدیں وابستہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام توقعات کو پورا کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے. اسی کے ساتھ اخلاق بھی آپ کا بہت بہت شکریہ, بھابھی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ کیمرے کے اس پار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور شرجیل آپ کا بہت شکریہ. میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کا دل میں اتنا درد ہے, اپنی اولاد کی طرح آپ لوگوں نے اسے سمجھا, اور آپ نے اسی وقت پوری میڈیا پہ بیٹھ کے آپ نے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میری ہے ابھی ملاقاتیں ہیں لوگوں سے, تو ہمیں تو نہیں تو پتہ ہی ہے انشاءاللہ انہیں کہیں, کیونکہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے بالکل بھی ایک ذرا سے بھی کچھ کرنے کی, لیکن میں بس مجھے بس اللہ تعالیٰ پہ اتنا بھروسہ ہے, اللہ تعالیٰ کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی دیکھیں نا آپ لوگ جیسے لوگ بھی ایک دم سے اس پہ بالکل ایسے. اسی کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپا انشاءاللہ آپ کے سیشن میں, اور میں آپ سے ملتا ہوں اگلے سیشن میں. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وذ ذیشان. اظہر عید قرباں, بہت بہت مبارک.